السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن بینگز، انسان۔ ہم جب بھی گروتھ کی بات کرتے ہیں یا کسی ڈیپ ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمارے مختلف مضامین ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں اگر کوئی انسان کہتا ہے مجھے دنیا میں نام کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ یار تم انجینئرنگ کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ یا IT کی کسی فیلڈ میں چلے جاؤ یا پھر اکاؤنٹنگ بن جاؤ۔ تو مختلف مضامین ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ہم جو ایک مین پوائنٹ مس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہ جو اس سارے سینٹر کا نیوکلیس ہے، جیسے ایک سیل کا نیوکلیس ہوتا ہے، اس ساری فیلڈز کا، اس ساری ڈسکشن کا جو ایک سینٹر پوائنٹ ہے وہ انسان ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہم چاہے جتنی بھی مشینری ڈپلوائے کر دیں، روبوٹس لگا دیں، اس کو آٹومیٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ڈیسیجن انسان نہیں لینا ہے۔ انسان کے ساتھ ایموشن جڑا ہوا ہے جس کو وہ الگ نہیں کر سکتا۔ اسی ایموشن کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے اس نے ڈیسیجن لینا کہ یار کون سی مشین لگانی ہے، کون سی مشین زیادہ فائدہ دے گی۔ اس کے اندر لاجک آتی ہے کسی حد تک، لیکن ایموشن کی بھی انوالومنٹ ہے، اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیسیجن کے ساتھ ساتھ اس مشینری کو بنانے والے، ڈیزائن کرنے والے بھی انسان ہیں، تو اس کی ڈیزائن کے اندر ایک لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ پھر اس کو آپریٹ بھی انسان نہیں کرنا ہے، اور تو اور جو اس کا ایٹ دی اینڈ فائدہ پہنچنا ہے، جو کنزیومر ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک اتھارٹی ہے نا، جس کو دنیا کے اندر ہم ایک سینٹر پوائنٹ سمجھتے ہیں، وہ انسان ہے۔ اگر ان سارے ٹاپکس کے ساتھ ساتھ ہم انسان کو بھی پڑھنا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف انسان کو پڑھیں اور ان کو سب کو چھوڑ دیں، آبویسلی بات ہے وہ ضروری پوائنٹس ہیں، لیکن انسان کو جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر ہم نے کسی بھی ڈومین میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، کسی ملک میں ٹریول کرنا ہے، ایون رشتوں کے اندر اگر ہم بات کر لیں، ہمارا جو پالا پڑتا ہے نا، جو ہمارا ایک انٹریکشن ہے، مین انٹریکشن، وہ انسانی ہے۔ تو انسان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ فرض کر لیں میں ایک آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوں، امپلائر ہوں، ایک امپلائی میرے پاس آتا ہے، وہ ایموشن کی حالت میں ہے، اس کو کوئی مسئلہ، کوئی غصہ ہوگا، تو آگے کوئی عجیب سی بات کر دیتا ہے۔ اب میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں غصہ ہو جاؤں، یا تو میں یہ سمجھوں کہ یار یہ انسان ہے، یہ جو بات کرنے آیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہے جو اس کو ٹریگر کر رہا ہے۔ پھر میں جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤں گا تو مجھے نظر آئے گا کہ اچھا بھائی یہ پرابلم ہے، پھر میں اس کو ایڈریس کر سکوں گا۔ اب میرے پاس جب ریئل پکچر آ گئی ہے تو پھر میرے پاس ڈیسیجن کی چوائسیز ہیں، آیا میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں یا پھر میں اس کی پرابلم کو فکس کر کے اپنی ویلیو ریٹین کر لوں۔ اگر آپ کو انسان سے ڈیل کرنا آتا ہے، انسان کی سائیکولوجی پتہ ہے نا، تو آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا اور آپ کو وہ ایج ہوگا جو آپ کے ساتھ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کبھی بھی ریچ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سینٹر پروڈکٹ ہے اس کا کنٹرول آپ کے پاس ہے۔ کنٹرول نہ بھی کہیں، کم از کم اس کو سمجھتے آپ ہیں اور اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے پازیٹیوٹی کے حالت کے اندر۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں یا کسی کے ایموشن مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن جب آپ پروڈکٹ کو سمجھتے ہوں گے تو آپ اس سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں، اس قسم کے جو باقی اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس پوائنٹ پہ تو آپ کو کوئی بیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو انسان ہوتے ہیں، اب ایک انڈیویجول انٹریکشن تو ہم سمجھ گئے، لیکن جب یہ بہت سارے انڈیویجول ملتے ہیں تو یہ ایک معاشرہ فارم کرتے ہیں، پھر ایک معاشرے کی کمبائنڈ سائیکولوجی بنتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کس ملک کے اندر کیا مزاج ہے اور اس مزاج کی وجہ کیا ہے، کون سی ایسی انوائرمنٹ میں ان کی چیز ہے جو اس مزاج کو ان کے ٹریگر کرتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو آپ اس کو کوسنے اور گالیاں دینے کے بجائے بہتر ہوگا یہ سمجھیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس معاشرے کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، ان پہ کام کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو پڑھیں جس پروڈکٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ جو یہ انسان ہے نا، یہ شروع سے جب سے تخلیق ہوا ہے، جب سے ایک ہی فارم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جن تھے، پھر ہوا بنی، پھر کوئی جانور بن گیا، پھر انسان بن گیا۔ تو یہ پروڈکٹ شروع سے سیم ہے، اسی طرح آپریٹ کرتا ہے، سانس لیتا ہے، کھانا پینا ضروری ہے، اندر خون بھی دوڑ ہے، اور بہت ساری چیزیں ایموشن کے اندر دیکھ لیں ہم کہ غصہ بھی آتا ہے۔ یہ ایموشن انسان سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ یار کوئی بولے میں اب اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب نہ مجھے غصہ آتا ہے نہ مجھے کوئی خوشی ہوتی ہے، تو اب میں نے وہ لیول اچیو کر لیا۔ ہاں، یہ البتہ آپ یہ بات ٹین ایجرز میں ضرور سنتے ہیں کہ یار اب تو کوئی نہ خوشی ہے نہ غم ہے، اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ انتہائی ایکسٹریم ایموشنل مومنٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ایموشن کی حالت میں ایموشن کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی باتوں کو زیادہ سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایموشن کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ لاجک کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایموشن بالکل اٹھا کے سائڈ پہ رکھا نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ انوالو رہے گا کسی نہ کسی پروپورشن کے اندر، وہ اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے شروع سے ایک طرح کی ہے، تو اس کی ورکنگ بھی ایک طرح کی ہے، اس کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں، جو ولنریبلٹیز ہم کہتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کی ہیں۔ تو ہمیں کوئی بہت وائڈ رینج نہیں پڑھنی، مختلف قسم کے، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی فطرت میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہے تو انسان ہی نا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو بہت ساری جو مین روٹ کی چیزیں ہیں نا وہ سملر ملیں گی۔
تو اس پروڈکٹ کو اگر آپ نے ماسٹر کرنا ہے نا تو آپ کو پڑھنا پڑے گا اس پروڈکٹ کو، اور اس پروڈکٹ کی سب سے اچھی ریسورس جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ پورا ایک مینول ہے جو اس پروڈکٹ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری ریسورسز ہیں، سائیکولوجی پڑھی جا سکتی ہے، ہیومن ایموشن پڑھے جا سکتے ہیں، سائیکولوجی آف سوسائٹی، سائیکولوجی آف انڈیویجول، ایک ایب نارمل سائیکولوجی، یہ ساری چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، ڈفرینٹ ریسورسز ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو دنیا میں وہ ایج حاصل ہو جائے جو اور کسی کے پاس نہیں ہو، یا پھر بہت کم لوگ اس کو ماسٹر کر کے اس کو سمجھتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر فیوچر میں اسی قسم کے ٹاپکس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔